بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت ہشتم مضمون جغرافیہ اور لیکچر نمبر 8۔ آج کے لیکچر میں ہم سمندری فرش کے حد و حال یعنی سمندری فرش جو ہمیں نظر نہیں آتا، سمندر کا زیر آب حصہ، پانی کے نیچے والا حصہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہاں پہ مختلف ڈھلان، پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم پہلے نمبر سے سٹارٹ لیتے ہیں، براعظمی کنارے۔ براعظمی کنارے ہم نے دیکھے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، وہ حصہ جو سمندر کے بالکل باہر ہوتا ہے، خشکی والا حصہ، ٹھیک ہے، مکمل طور پر زمین کا خشک ٹکڑا جو سمندر سے کافی باہر ہوتا ہے، ہم اسے براعظمی کنارے کہتے ہیں۔ پھر اس میں براعظمی زیر آب حصہ، آپ لوگوں نے بیٹا کئی دفعہ دیکھے ہوں گے ٹیلی ویژن پر، یا پریکٹیکلی آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ سمندر کی سیر کی ہو، تو سمندر کے کنارے لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے اس میں چلتے ہیں۔ میں ادھر آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں، یہ زمین کا حصہ ہے، لیکن زمین کا کچھ حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور عام طور پر ہم اس میں چلتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1-2 فٹ کا پانی ادھر تک ہوتا ہے، تو وہ براعظم کے زیر آب یعنی پانی کے نیچے والا حصہ، اس کو کہتے ہیں یہ پوائنٹ یہاں۔ پھر اس میں ایک اور جگہ ہے براعظمی ڈھلان، یہ والا۔ سمندر کے کنارے جب آپ چلتے ہیں تو یہ اچانک گہرائی میں نہیں جاتا، بلکہ کچھ فاصلے کے بعد اس میں سلوپ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سلوپ کو جو گہرائی کی طرف جاتی ہے اسے ڈھلان کہتے ہیں۔ ڈھلان کے بعد ایک اور جگہ پھر آ جاتی ہے جو پھر سے اٹھ جاتی ہے، یعنی سیدھا ہو جاتی ہے، ایسے حصے کو یا براعظمی اٹھان کہتے ہیں، یہ والا حصہ۔ پھر اس میں سمندری میدان ہے۔ سمندر میں پہاڑوں کے علاوہ ہموار جگہ بھی اس طرح آتی ہے، تو اس ہموار جگہ کو سمندری میدان کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں پہاڑ بھی ہے، تو سمندر میں جگہ جگہ پر اگر اس طرح کے کچھ، یہ تو چھوٹے چھوٹے میں نے بنائے ہیں، کافی بڑے اور لمبے پہاڑ ہوتے ہیں، تو یہ والے سرے یہ اس کے پہاڑ ہے، تو یہ سمندر کے اندر اس کے حد و حال ہے۔ اس کے بعد سمندری حرکات کی نوعیت اور وجوہات، یعنی سمندر کس قسم کی حرکتیں کرتا ہے اپنی روؤں کی وجہ سے۔ تو ایک لہریں، یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ پانی کے باقاعدہ اتار چڑھاؤ کو ہم لہر کہتے ہیں یا لہریں، ٹھیک ہے، یہ اسی شکل میں ہوتی ہے۔ دیکھنے سے یہ لہریں ایسی لگتی ہے کہ یہ کہیں دور سے شروع ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ یہ براعظمی کناروں کی طرف یہ آ رہے ہیں، یا خشکی کی طرف یہ لہریں آ رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے بیٹا۔ یہ جہاں پہ یہ اس طرح کی لہریں بنتی ہے، یہ اپنے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ایک جگہ اوپر اٹھ جاتی ہے تو دوسرا نیچے، جب وہ نیچے چلا جاتا ہے تو دوسرا اوپر، اس طرح اوپر نیچے یہ حرکت، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک لہر یہ خشکی کی طرف آ رہا ہے، اصل میں یہ اپنے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا، اس میں پہلے ہے بحری روئیں۔ بحری روئیں وہ ہوتی ہے جو براعظموں کے اندر جو سمندر ہوتے ہیں، پانی کا حصہ ہے،
اس میں باقاعدگی کے ساتھ ہوا کے ساتھ کچھ لہریں بنتی ہے، اس لہروں کو بحری رو کہتے ہیں۔ یہ مسلسل اپنا راستہ اسی طرح سے برقرار رکھتی ہے۔ یہ میں ڈائیگرامیٹکلی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، پیج نمبر 60 پر یہ آپ دیکھیں، دنیا کا نقشہ ہے اور یہاں پر مختلف آپ کو تیر کے نشان نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہوا کے ساتھ یہ لہریں بھی اسی سمت میں حرکت کرتی ہے۔ یہ باقاعدہ ان کا اپنا ایک راستہ ہے، مستقل راستہ۔ گرم روئے کیا ہے؟ جو علاقے گرم ہے خط استوا کے ساتھ، ان علاقوں میں اس کے آس پاس یہاں پر اور یہاں پر جو سمندر پائے جاتے ہیں، یہاں پہ جو سورج کی شعاعیں وہ عموداً پڑتی ہے، سیدھی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے سمندر کا پانی گرم ہو جاتا ہے۔ تو گرم پانی ہلکے ہوتے ہیں، وہ اوپر کی طرف آتے ہیں، اگرچہ پھر اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی۔ تو اس کو گرم روئے کہتے ہیں۔ سرد روئے وہ ہے جو دنیا کے قطبین میں ہیں، نارتھ پول میں اور ساؤتھ پول میں۔ جو سمندر ہے اس کا پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس کا وزن بھاری ہے، تو اس سے بھی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بحری رو کی پیدا ہونے کی وجوہات یہاں پہ ذکر ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑا۔ درجہ حرارت میں فرق، یہاں پہ گرم اور سرد کی باتیں ہم نے کی۔ درجہ حرارت میں فرق، کچھ جگہوں پہ پانی ٹھنڈا ہے، کچھ جگہوں پہ سرد ہے۔ تو سرد پانی وہ نیچے چلا جاتا ہے، گرم پانی جس طرح میں نے یہاں پہ آپ کو واضح کیا وہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اتار چڑھاؤ پیدا ہو جاتی ہے، جسے ہم کتابی زبان میں بحری روئے کہتے ہیں۔ تو یہ بحری روئے درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح شوریت میں فرق، شوریت میں فرق کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ پر پانی میں آلریڈی پورے سمندر میں ویسے بھی نمکیات ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہ نمکیات بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے شوریت وہاں پہ زیادہ ہے، اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور ہلکا پانی اوپر اٹھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ لہریں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، براعظموں کی بناوٹ کی وجہ سے بھی، جس طرح آپ براعظم افریقہ کو دیکھیں، تقریباً کچھ اس شکل کا ہے۔ یہاں پہ جو سرد پانی ہے ساؤتھ پول کے، وہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک لہر اس سائڈ پہ آ جاتی ہے، ایک اس سائڈ پہ آ جاتی ہے، سرد لہر، ٹھیک ہے، اور یہاں گرم پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بحری روئے پیدا ہوتی ہے، ایک لہر اس سائڈ پہ، دوسرا اس سائڈ پہ۔ اور دائمی ہواؤں کا اثر، دنیا میں بعض جگہ براعظموں کے ساتھ ایسے ہیں کہ وہاں پہ مستقل ایک ہی سمت میں ہوائیں چلتی ہے، تو ہوائیں اپنے ساتھ سمندری پانی کو اٹھا کر براعظموں کے کناروں تک لے آتا ہے، تو اسے بھی بحری رو کا ایک اثر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک نیا ٹاپک ہے مد و جزر۔ مد و جزر پانی کے اتار چڑھاؤ کو، جو پانی میں باقاعدہ اتار چڑھاؤ ہوتی ہے، ہم اسے مد و جزر کہتے ہیں۔ مد و جزر کے دو اقسام ہیں، یہ بعد میں آئیں گے، لیکن مد و جزر کیوں بنتے ہیں؟ مد و جزر زمین پر جو پانی ہوتا ہے اس پر چاند کی کشش کی وجہ سے مد و جزر بنتے ہیں۔ نمبر ایک، جب چاند پہلے دن کا ہو، کافی باریک کریسنٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس دن بھی ایک مد و جزر بنتا ہے، اور جب چاند مکمل طور پر پورا ہو تب بھی مد و جزر
بنتا ہے، ہائی ٹائڈس جسے کہتے ہیں، اونچا. تو یہ مہینے میں 2 مد و جزر بنتے ہیں، بڑے مد و جزر. اس کو جو بڑے مد و جزر بنتے ہیں ہم اسے مد اکبر کہتے ہیں، یہ والے. اور اس میں کم بلندی والے مد و جزر بھی بنتے ہیں. جب چاند 1/4 کا ہو، مطلب یہ پورا چاند ہے، ہم اسے ڈیوائڈ کر لیں اس طرح، تو چاند تو اس طرح نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کہ تقریباً اس طرح 1/4 کے برابر اتنا ہو، تو اس شکل سے بھی مد و جزر بنتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے اور زیادہ مد و جزر والا نہیں ہوتا. زیادہ مد و جزر میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دن کے چاند کے ساتھ، اور جب چاند مکمل طور پر پورا ہو تب یہ 2 مد اکبر پھر بنتے ہیں. اور باقی دنوں میں جب 1/4 حصے پہ ہو تو پھر مد اصغر بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے. اور سیلیبس کے مطابق یہ آپ کا تیسرا چیپٹر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. پھر بھی اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.